الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنی مخلوق جس سے وہ بہت محبت کرتے ہیں، اس مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف مخلوق جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تاکہ یہ انسان اپنے اندر کی کمزوریوں کی بنا پر راہ حق پر کو چھوڑ نہ بیٹھے اور حق کی راہ سے کہیں دوسری راہ کی طرف نہ چل پڑے۔ قرآن کریم کو اللہ جل جلالہ و من والہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما کتاب بنایا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہنما انسان بنایا۔ کتاب میں دیکھ لو کیا لکھا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو دیکھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اگر کوئی بات نظر نہ آ سکے تو دیکھو کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیا سمجھایا، یعنی صحابہ نے کیسے کیا۔ اور بار بار یہ بات عرض کی ہے ہم نے اسی منبر سے، اور علماء بھی ہر جگہ کرتے ہیں کہ بھائی اپنے حالات کا، اپنی پریشانیوں کا معاملہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھو، اپنے حالات میں، مسائل میں، پریشانیوں میں حل تلاش کرنے کے لیے دوسری قوموں کو دیکھو گے تو برباد ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت میں تمام چیزیں کھول کھول کر اسی لیے بیان فرمائی ہیں کہ ہم اپنی زندگی، ہم اپنے مسائل کا جائزہ ان میں لیں۔ یہ خدا نخواستہ کوئی وہ کتاب نہیں ہے جس کو لوگ ناول کے طور پر لکھتے ہیں کہ سرسری پڑھ لیا، کچھ سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک، کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بھی ٹھیک،
اور پڑھ لیا تو کسی نے کہا آپ نے وہ کتاب پڑھی؟ ہاں ہاں میں نے پڑھ لی ہے. قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت یہ نہیں ہے. یہاں تو ہر لمحے اس کو اس سے گزرنا پڑے گا. اب یہ حالات آ گئے، اب کیا کریں؟ ہمارے ساتھی عالم ہیں، پوچھ رہے تھے فلاں کام کیسے کروں. میں نے کہا بتاؤ کہ تلاوت کرتے کیا کرتا ہوں. میں نے کہا اپنی تلاوت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ تو وہ ہو جو ناظرہ پڑھ رہے ہو، دیکھ کر پڑھو. حافظ ہو وہ بھی پڑھا کرو، لیکن کچھ وقت کے لیے، یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھانا تھا، کچھ وقت کے لیے اس کو ناظرہ قرآن کریم کو دیکھ کر بھی پڑھو. اور میں کبھی کبھی یہ بات نقل کرتا ہوں اپنے شیخ کی کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لو یا رحل پر رکھو، پھر جو پڑھ رہے ہو اس پر 7 انگلی چلاؤ. اپنا پڑھنا اتنا کر لو کہ اس کی آواز آپ کے کان میں دھیمی دھیمی آتی رہے. اب جب یہ تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن کریم کو تھامنے کا الگ ثواب، یا رحل پہ رکھ دیا چلو، انگلی چلانے کا یہ ثواب، نگاہوں سے دیکھنے کا یہ ثواب، زبان سے پڑھنے کا یہ ثواب، کان سے سننے کا یہ ثواب. اور فرماتے تھے کہ اگر قبلہ رخ بیٹھ جاؤ تو اللہ قبلے کا فیض بھی نصیب فرمائے گا. تو ہاں جو بات عرض کرتا کہ بھائی اس کے ساتھ آپ نے مدرسے میں جو کچھ پڑھا لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ قرآن اور حدیث کو بند کر کے بیٹھ جاؤ، میں تو پڑھ لیا میں تو عالم ہو گیا. نہ، یہ جو مدرسے میں پڑھا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دی کہ اب آپ بغیر استاد کے ان چیزوں کو سمجھ سکو گے. لہذا اس کو سمجھ کر ہی پڑھو. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ قرآن کریم کو اول تدبر کے ساتھ، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے تدبر کے ساتھ، علماء کو کہہ رہے ہیں آپ کو تو تذکر کے ساتھ پڑھنا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تدبر کا کام کس کا ہے؟ علماء کا. تو فرمایا تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا ایسے کرو. اور جو جملہ جس پر مجھے بات یاد آ گئی، کیونکہ ابھی حال فی الحال کی بات ہے جب میں ان کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا یقین کرو جب اس آیت کو کسی وقت دوبارہ پڑھو گے تو تم کو اس آیت کے اللہ پاک نئے معنی عطا فرمائیں گے. یہ سمندر ہے، اس میں سے موتی تلاش کرنے والا آدمی چاہیے. خیر، عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم سے بار بار رہنمائی حاصل کرنی، سنت مبارکہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بار بار رہنمائی لینی، حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے موقعوں پر کیا کیا. ہم نے جو آیت فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ قوموں کے حالات جو بیان کر رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا ناول نہیں ہے کہ فلاں قوم کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے یوں کیا تو ہم نے یوں کر دیا، اور پھر یوں کیا تو یوں کیا، اور بالآخر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا عذاب دے کر کے. صحیح بات ہے، جو بیان کیا گیا وہ صحیح بیان کیا گیا، لیکن بیان اس نے نہیں کیا کہ ہم کہانی اور قصے کے طور پر پڑھ کر یہ سوچ رہے کہ فلاں قوم کا قصہ یہ تو ہم پڑھ چکے. ہمیں اس قصے میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اپنی زندگی، اپنے مسائل کا حل. اب یہ جو میں نے ابھی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، میں نے ذرا اپنی زندگی پر غور کیجیے. ایسے مواقع آئے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو کیوں نہ پھر جب ہم نے ان کے اوپر تنگی پریشانی بھیجی. ہاں بھائی آتی پریشانی آپ کے اوپر، یا آپ سارے مزے میں آج تک شکل ہی نہیں دیکھی کبھی مصیبت پریشانی کی. یہ ہے جس کو عرض کر رہا ہوں. قرآن کریم کو اچھا دیکھو ایک بات تو صاف ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور یہ تدبر ہم میں سے ہر ایک کا بس کا نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام کیا ہے کہ قرآن اپنی آیات کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق رہنمائی کرتا ہے، علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اور
وہ یہ کہ حالات و واقعات وہ ہمیں عبرت والا بنا رہے ہوتے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں فلولا اذ جاءہم بأسنا، اور کیوں نہیں جب ان لوگوں کے پاس تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اس میں نے رک کر یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس بھی کبھی آتی ہے نہیں آتی؟ تو اللہ پوچھتے تضرعوا، تو کیوں نہ جب ان کے پاس پریشانی آئی تو وہ ہم سے روتے گڑ گڑاتے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روتے گڑ گڑاتے اس مال والے کے پاس ہیں کہ یہ مال مجھے دے دے کچھ تو میرا مسئلہ حل ہو جائے. ہم روتے گڑ گڑاتے اس بات پر ہیں کہ اگر فلانے ڈاکٹر کی فیس ہمارے پاس ہو جائے تو ہم فلاں ڈاکٹر. اعتماد اللہ کی معیت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی قدرت سے اٹھ گیا. میں نے لفظ اعتماد اس لیے کہا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ورنہ لفظ تو یہ ہے کہ اللہ کے ایمان اللہ کی ذات سے اٹھ گیا. میں نے اس لفظ محتاط استعمال اعتماد. اور یہی اعتماد اور ایمان کس پر آ گیا؟ مادیت پر آ گیا، چیزوں پر آ گیا. جب پریشانی ہو کہاں دوڑنا ہے بھائی؟ IMF کے پاس. ہاں. اور کس کے پاس جانا ہے؟ فلانے ملک نے جو قرضہ دے رکھا ہے نا اس کو کہیں کہ ہاں اس کو رول اوور کر دیں. اچھا یہ تو حکومت کی ہے، بار بار ادھر چلا جاتا ہے چلی جاتی، ویسے ماحول ایسا ہے. ہم اپنی ذات سے سوچ رہے ہیں کہ جب کبھی پریشانی اور تنگی آتی ہے تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہی پریشانی اور تنگی آئی ویسے ہی وضو کیا اور وضو کر کے نماز کو کھڑے ہو گئے اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کے لیے. اللہ کی قدرت پر اتنا اعتماد نہیں رہا جتنا IMF کی طاقت پر ہے. اللہ کی طاقت پر اتنا اعتماد نہیں رہا جتنا امریکہ اور چین کی طاقت پر ہے. اور وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو کام ہمارے فائدے کا ہو. وہ ہمارے فائدے کا کام اس وقت کرتے ہیں جب اس میں ان کا اپنا فائدہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو ان یہود اور نصارہ کو، دوسرے لفظوں میں کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ہم ایسے خوش ہوتے ہیں ارے ٹرمپ نے کھانے میں بلایا ہے. اگر فرض کرو جو کہ ایسا ممکن نہیں لگتا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے رحم آ گیا اور اس نے کہا ان کو کچھ دے دے، تو خدا کی قسم اگر ایسا ہوا ہو تو وہ بھی اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہوگا. کس چکر میں پڑ گئے؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی معیت سمجھتے ہو؟ میت نہیں کہہ رہا ہوں، لاش میت، معیت، اللہ کا ساتھ، اللہ کا ساتھ. کیا کہو واللہ مع الصابرین، یہ معیت، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ معیت، اللہ کی معیت کو بھول جاتے ہو. وہ بزرگوں نے اپنے بیان میں ایک قصہ سنایا. ایک بچہ اپنے ابا کے ساتھ چلا جا رہا تھا، محلے کا دوسرا لڑکا مل گیا. کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ابا چل رہے ہیں. یہ پیچھے پیچھے بچے سے بات کرے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا جوتے لینے جا رہا ہوں. نئے جوتے لینے جا رہے ہو؟ اچھا پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تو بچہ کہتا ہے پیسے کی کیا ضرورت ہے، ابا جو ساتھ ہیں. اللہ کا ساتھ لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. جیسا بچے کو اپنے باپ کی جیب پر بھروسہ ہے، ہمیں اتنا بھروسہ بھی اللہ کی طاقت اور قوت پر نہیں ہے. حضرت مولانا عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے اکثر کہا کرتے لیکن ایک دفعہ کا یاد ہے، مغرب کے بعد بیان فرما رہے تھے، ایسے زور سے سینے پر ہاتھ مارا کہ اس کی آواز مائک پر آ رہی. فرمانے لگے ہم خم ٹھوک کر ساری دنیا کو اس اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں
جس اللہ کے خزانوں کے سامنے ساری دنیا کے خزانے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جس کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں حیثیت رکھتی۔ یہ اللہ ہے۔ کیوں اس کو بار بار بھولتے ہو؟ اسی لیے بھولتے ہو کہ صبح شام کسی وقت قرآن اٹھتا ہی نہیں ہے۔ صبح شام دن ہفتے مہینے قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ قرآن سے پوچھو، حدیث سنت سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ علماء جو بتاوے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو اختیار کر۔ آگے کیا ہے؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، یہ ہے ہمارا مسئلہ آج کا۔ ولكن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں سنگ دل اس کو کہتے ہیں جو کسی کو مارے پیٹے ظلم کرے، سنگ دل، سخت دل، پتھر دل۔ قرآن کہتا ہے ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ جیسے پتھر پر، سخت پر بارش برسے تو اس کے اندر نہیں جاتی، ایسے ہی قرآن کی آیات سنیں، ان قرآن کی آیات کے مقابلے میں اس کے اوپر اثر کرتا ہے وہ جو دجال کی آلات ہیں۔ قرآنی آیات اور دجالی آلات مل گیا تھوڑا تھوڑا۔ دجالی آلات ہم پر اثر کرتے ہیں، جو ٹی وی میں سنا، جو میڈیا پہ دیکھا، جو انٹرنیٹ نے بتایا، وہ ہم پر اثر کرتے ہیں۔ اور قرآنی آیات، حدیث کی تعلیمات نہیں اثر کرتی۔ اور آج کے لوگوں کے جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بیانات اثر کرتے ہیں۔ علماء کی باتوں کو نہیں سمجھتے، حالات واقعات سے عبرت نہیں لیتے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں دنیاوی مثال دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سب کے سامنے تھے اس لیے فوراً سمجھ میں آ جاتا۔ کتنا بھروسہ کیا اس نے، اس کے الیکشن میں جا کر پیسے خرچ کیے۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار حالات واقعات سے عبرت نہیں لیتے، دل سخت ہو گیا ہے، اندر کچھ جاتا ہی نہیں ہے۔ اتنے اچھے دوستی کے باوجود اب جب اس کے اوپر لعنت پھٹکار ہو رہی ہے اور ہماری طرف، تو ہم تو ہمارا بڑا اچھا دوست ہو گیا، اور اس سے زیادہ دوستی تو اس کے بعد ساتھ تھی۔ کیا ہوا؟ یہ حالات واقعات عبرت کی نہیں۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں، میں نہیں ان چیزوں کو بیان کرنا چاہتا، لیکن آج کل کیا کہتے ہیں، سکہ راج الوقت ہی ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں اسی طرح آتا ہے۔ ایک دو واقعات نہیں، اس وقت عالمی تناظر میں کتنے واقعات ایسے ہیں جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہو جس نے پہلے اتنا احسان کیا اب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ بنگلہ دیش آپ کی سفارتکاری سے آپ کی طرف آیا، اللہ نے ایسے حالات پر اللہ کرتے ہیں۔ میں بار بار جس چیز کا متوجہ کر رہا ہوں، یہ صرف مثالیں اس لیے دے دیتا ہوں کہ فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے فلما ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ان کو قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی، اب ان کو حدیث کے ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں وہ ان پر اثر نہیں کرتی، ان کو حالات اور واقعات سے اب عبرت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وزین لهم الشیطان اعمال شیطان لهم ما كانوا يكسبون وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ اصل میں شیطان نے ان کے یہ جو کام تھے، حرکتیں تھی، اس کو مزین کر کے پیش کر دیا، ارے تم بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ، کتنی روایات ایسی آتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کا نعوذ باللہ منصوبہ بن رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کیا جائے، یوں کہ یوں مسئلہ ہو جائے گا، وہ کرے تو وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان آتا ہے، روایت ہے موجود، بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان آتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ ایسا کرو، سب مل کر وار کرنا تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کس قبیلے نے کیا، کس قبیلے سے مقابلہ کریں گے بنو ہاشم۔ تو آج شیطان کو اپنی بھیس بدل کر بوڑھے کی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
اتنے شیطان اور شیطانی آلات ہیں کہ ہمیں اب وہ ہم سے فارغ ہے، تو کہتے ہیں یہ خود ہی سوچیں گے بہترین چیزیں، اس لیے کہ ہم نے بتا دی بہت اچھی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ہماری چیزوں کو اتنا مزین کر دیا ہے کہ اب ہم اسی میں اٹکے ہوئے ہیں، شیطان کو دوبارہ اس طرح آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کام وہ کرتے تھے اس کو شیطان نے مزین کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ اس کام کو اچھا سمجھنے لگے تو اس میں ہی مصروف ہو گئے۔ اللہ ان چیزوں سے عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے زندگی رہی تو اس سے اگلی آیت میں پھر کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔